بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک کے اس مہینے کی اور اس میں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے جو عبادات اور جو اطاعات ہم بجا لا رہے ہیں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس کلاس کو اس محفل کو برگزار کرنے کی ابتدا کی تھی اور اس کو الحمدللہ جاری رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کے سمجھ میں اور اس کے علم کے حصول میں ہمیں کوشاں رکھے اور اس کے مطالب کو سمجھ کے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے اور 154 سے ہمیں سٹارٹ کرنا تھا. پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہا تھا, میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اے لوگوں جو تم ایمان لے کر آئے ہو, جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو, استعینوا تو طلب استعانت کرو, طلب مدد کرو. کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ, والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کریم نے اپنے جو پیچھے آیات تھی بیان کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک ذمہ داری بیان کی تھی کہ تم امت وسط ہو اور جس طرح یہ نبی تمہارے اوپر گواہ ہے تم باقی امتوں پر گواہ ہو. اب اس کام میں مشکلات بھی آنی ہیں, اس کام میں تکلیفیں بھی دیکھنی ہیں, اس کام میں اپنے گھروں کو بھی چھوڑنا ہے, اس کام میں ہجرت بھی کرنی ہے, اس کام میں اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا ہے, اس کام میں اپنی اولاد اپنے گھر والوں کے سامنے بھی تمہیں تلوار لے کے کھڑا ہونا ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہاں پر تمہارے قدم یہیں ڈگمگائیں گے, یہاں پر امید ہے کہ تمہارے قدموں میں تزلزل آ جائے. تو لہٰذا تم کس چیز سے مدد مانگنا نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. ہمارے ہاں ایک صبر کے معنی جو معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں, ان معنی کے اندر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی نے ظلم کیا, صبر سے کام لو. تمہیں کسی نے تکلیف پہنچا دی, صبر سے کام لو. گھر میں جو ہے وہ چوری ہو گئی, گھر میں ڈاکہ پڑ گیا, گھر سے جو ہے وہ چور سامان لے گئے, صبر کرو. ایک صبر کے معنی ہمارے یہاں جو بیان کیے جاتے ہیں اس کو ہم عربی میں ایک صبر کے معنی پہ
جزئی طور پہ تو تطبیق کر سکتے ہیں، لیکن کلن صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے. عربی میں صبر کے معنی تھوڑا سا اس سے وسیع تر ہوتے ہیں. اور وہ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم یعنی برداشت کو صبر کا معنی دیتے ہیں اردو زبان کے اندر، جبکہ عربی کے اندر صبر کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے پہ انسان ڈٹا ہوا ہے، جس مقصد کو اس نے اپنا گول بنایا ہوا ہے، اس مقصد کے اوپر یا اس کے سامنے آنے والی پریشانیوں اور اس کے سامنے آنے والی مشکلات کو وہ تحمل کرتا ہے، اور چاہے جو بھی چیز اس کو اس مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرے وہ اس کام پہ ڈٹا رہے، یعنی اپنے کام پر ڈٹا رہے چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں. اس کو قرآن مجید صبر سے تعبیر کرتا ہے. عربی زبان میں اس کو صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی صبر برداشت کا نام نہیں ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر نام ہے کہ مصیبتیں آنے کے باوجود انسان اپنے مقصد سے نہ ہٹے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری زندگی میں مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کے سامنے اس کے اپنے گھر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان والے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے سامنے اس کے معاشرے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کام جو تم انجام دے رہے ہو، یہ کام جو تم کر رہے ہو، یہ معاشرے کی ریت رواج ہمارے جسے کہتے ہیں کہ نارمس کے خلاف ہے. تو وہاں پر انسان صرف ان کی باتوں کو نہیں سنتا، ان کے اشارے کنائے، ان کی تہمتیں، ان کی طرف سے لگنے والے الزامات سب کو سنتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مقصد کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے مقصد پہ ڈٹا رہتا ہے، اپنے مقصد پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں اس کو کوئی بھی لعنت اللہ دنیا کی طرف سے کی گئی جو جسے کہتے ہیں کہ تعریفیں یا دنیا کی طرف سے کی گئی اس کی بدگمانیاں یا اس کا تنزل، کوئی بھی چیز اس کو اس کے مقصد سے پیچھے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے مقصد پہ ڈٹا رہتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں فرما رہا ہے کہ صبر سے اور استعانت سے کام لو، صبر سے اور نماز سے کام لو. نماز یہاں پہ لفظ صلاۃ آیا ہے، ہم اس کا ایک ترجمہ نماز کرتے ہیں، جبکہ نماز اس کا ایک جزوی ترجمہ ہے. صلاۃ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف چاہے وہ دعا کے ذریعے رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف عمل سے رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف اس ذکر سے جس کو ہم نماز کہتے ہیں اس سے رجوع کیا جائے. یہ سارے کے سارے کام صلاۃ کے اندر شامل ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم مدد طلب کرو، کس چیز کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے آزماتا ہے، کبھی ان کو شہرت دے کے آزماتا ہے، کبھی ان کو ان سے شہرت دے کے آزماتا ہے، کبھی ان کو مال دے کر آزماتا ہے، کبھی ان سے مال لے کر آزماتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ انبیاء کے گھر میں ان کی بیگمات ان کے خلاف ہو گئی. یعنی آپ سوچیں کہ گھر میں کسی کے اس کی زوجہ جو ہے اس کے خلاف ہو جائے، جو وہ کام کرے اس کے خلاف وہ بات کرے، جو بات کرے اس کے خلاف لوگوں میں جا کر بیان کرے. تو اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی مثال بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت حضرت لوط کی اور حضرت دو انبیاء کی مثال بیان کی ہے، کہ دو انبیاء کی مثال بیان کی ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، کہ ان کی زوجہ کی مثال بیان کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جو تھی وہ زوجہ ان کو اذیت دیتی تھی، ان کی باتوں کی مخالفت کرتی تھی، جو وہ کام کہتے تھے اس کے مخالف جو ہے وہ بات کرتی تھی. اس نبی نے ان اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی، ان ازواج کو چھوڑا نہیں، آخر وقت تک اس چیز پر جو ہے وہ ڈٹے رہے کہ نہیں میں اپنے کام میں آگے بڑھتا ہوں، چاہے مجھے گھر کی طرف سے اولاد کی طرف سے مزاحمت آتی رہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی کام انجام دینا شروع کرتا ہے سب سے پہلے مخالفت گھر کی طرف سے آتی ہے، اور اس کے بعد خاندان کی طرف سے، پھر اس کے بعد معاشرے کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب کفار مکہ سے بچ کے یہ ہجرت کر کے مسلمان یہاں پہ آئے، اور ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی یہاں پہ حکومت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور رسول خدا نے جب وہ قائم کر لی تو رسول خدا کی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں پہ گواہ بنا دیا. تو ان کے ساتھ کیا کیا مشکل آئی کہ جب یہ کفار مکہ کے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ لوگ جن کو وہاں پہ مکہ کے اندر چھوڑ کے آئے تھے، ان میں ان کے اپنے چچا، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے بیٹے، یہ سب شامل تھے. ان کے سامنے ان کو جنگوں میں لڑنا پڑا. بعض دفعہ ان کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ، بعض لوگ اپنے مکہ میں گھر والوں کو چھوڑ کے آئے تھے ہجرت کرتے وقت، مرد نکل کے آ گئے، خواتین اور بچے وہیں پہ رہ گئے. تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. اب کہا کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. پھر فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور تم نہ کہو جو کہ قتل ہو جائیں، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو میت نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، جنگ خندق کے اندر کس طرح سے مسلمانوں کا امتحان لیا گیا، لوگ شہید ہوئے. جنگ احد کے اندر بہت سارے لوگ شہید ہوئے. جنگ خندق پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آزمایا کہ لوگوں کے دلوں میں جیسے کہتے ہیں کہ خوف آ گئی، خوف آ گیا، لوگوں کی منافقت ظاہر ہو گئی. اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا. تو وہاں پر جو لوگ شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں منافقوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ دیکھو یہ رسول کے ساتھ اللہ کو ماننے والے تھے، رسول کی بات انہوں نے مانی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے اوپر رحم نہیں کیا اور یہ کافروں کے ہاتھوں مارے گئے. تو اب یہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو مردہ نہیں کہو، وہ مارے نہیں گئے. جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کے یعنی بات کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. اور جب وہ لڑ کے اللہ کے راستے میں اس دنیا میں شہید ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ حیات کی ایک دوسری قسم ہے. آپ صرف اس دنیا کو حیات نہ سمجھو بلکہ اس حیات کو جو مرنے کے بعد اللہ کی راہ میں مرنے کے بعد ملتی ہے اس حیات کو سمجھو. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. وہ ایک دوسری طرح کی حیات ہے. آگے قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ان کو مردہ نہ ہو بلکہ اللہ کے نزدیک یہ رزق پاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کو رزق ملتا ہے. وہ رزق کس طرح کا ہوتا ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے. کہتے ہیں اس زندگی کا کہ کس جسمانی حالت میں ہوں گے، کس طرح سے وہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے. لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ ہونے کے ناطے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ رزق بھی کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہتے ہیں کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بلا نبلونا لفظ بلایا سے نکلا ہے، اسی سے نکلا ہے نبلونکم. اور اس میں تاکیدیں آئی ہیں، 3 تاکیدیں آئی ہیں. ایک لام زبر لا جو شروع میں لگا ہوا ہے، ایک یہ تاکید ہے. پھر نون تشدید جو لگا ہوا ہے، نون تشدید سا جو نبلونا کے اندر لگا ہوا ہے، یہ بھی نون ثقیلہ کہلاتا ہے. یہ بھی یعنی 2 تاکیدوں کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو فورس کر کے بتانا چاہتا ہے، کسی بات کو شدت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں رسوخ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا، یعنی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تاکید استعمال کرتا ہے. کیا ہے؟ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ بشیء یعنی کوئی چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا، یعنی یہ جو ابھی 4 چیزیں یا 3 چیزیں بیان کی جائیں گی ان کے کسی ایک چھوٹے سے حصے سے آزمائیں گے. کون کون سی چیزیں؟ من الخوف یعنی خوف کے اندر سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تمہیں خوف تمہارے دلوں میں طاری کریں گے، اس سے آزمائیں گے. والجوع تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. والنقص من الاموال اور تمہارے مال کے کم ہونے سے تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارا مال تمہارے پاس کم ہو جائے گا. والانفس اور تمہارے جانوں سے تمہیں آزمائیں گے، یعنی جو تمہارے نفس، تمہاری جانیں، تمہارے بچے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری ازواج ہے، ان سے تمہیں آزمائیں گے. والثمرات اور کسی سے آزمائیں گے وہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جو تم تجارت کرتے ہو، اس کے نتیجے میں تمہیں پھل ملتا ہے، یا تمہاری جاب کی تمہیں سیلری ملتی ہے، یہ وہ جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے جو تمہارے محنت کا نتیجہ ہے، اس کے اندر سے کسی چیز کو کم کر کے ہم جو ہے وہ تمہیں آزمائیں گے. وبشر الصابرین خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کو. یہ جو لفظ ولے نبلونکم جو آیا ہے، یہ آزمائش کے بارے میں خداوند کریم قرآن مجید میں تقریباً 4 طریقوں سے اس آزمائش کا ذکر کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مختلف طریقے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آزمائش کے بیان کرتا ہے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کی جو ہے وہ آزمائش کی ہے. ایک بات جو مقدمتاً علماء بیان کرتے ہیں، یہ جو بات نقل کر رہا ہوں آیت اللہ سے نقل کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امتحان کی 4 دستے قرار دیے ہیں، 4 اس کی اقسام بیان کی ہیں. نبل یا اسے کہتے ہیں نبلونکم، یہ امتحان کے معنی میں آتا ہے، آزمائش کے معنی میں آتا ہے. کہتے ہیں 4 طرح کی آزمائش بیان کی ہے خداوند کریم نے. ایک یہ کہ تلخی اور شیرینی. تلخی اور شیرینی کا کیا مطلب؟ یعنی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کے زندگی میں اتنی زیادہ تلخیاں ڈال دیتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ہر بات جو وہ کرتا ہے لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. جس بزنس میں وہ کام رکھتا ہے غلط رکھتا ہے، اس بزنس میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے. جس شخص سے وہ دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شخص اس کا دشمن ہو جاتا ہے. یعنی تلخیاں ہی تلخیاں آتی ہیں. بعض دفعہ بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ اے اللہ میں ہی ملا ہوں، ساری کی ساری مصیبتیں میرے اوپر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض دفعہ تلخیوں سے امتحان لیتے ہیں اور بعض دفعہ شیرنی کہتے ہیں یعنی دنیاوی لذتوں سے ہم امتحان لیتے ہیں. یعنی اتنا مال اس کو دے دیتے ہیں، اتنی دولت دے دیتے ہیں، کثرت اولاد دے دیتے ہیں، اس کے بزنس، اس کی ہر جگہ ہر طرف سے فائدے ہی فائدے ہو رہے ہیں. یعنی جس طرف وہ قدم رکھتا ہے اس طرف ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. یعنی ٹوٹا ہوا جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خراب شدہ بزنس ہوتا ہے، جس میں یہ قدم رکھتا ہے وہ بزنس جو ہے وہ دوبارہ سے پھلنے پھولنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو وہ آزمائش کا ذریعہ بنائی ہے ہم نے. چاہے وہ تلخیاں ہوں
چاہے وہ آسانیاں ہوں. یعنی کوئی بھی چیز جو تمہیں دنیا کے اندر دی ہے وہ کوئی چیز آزمائش کے بغیر نہیں ہے, یعنی وہ تمہاری آزمائش کے لیے دی گئی ہے. کوئی چیز ایسی نہ سمجھو کہ یہ ہم نے اپنے محنت سے حاصل کر لی, یا یہ مشکل جو ہمارے اوپر آئی ہے اس میں ہمارا کوئی یعنی کوئی گناہ تھا, وہ گناہ اور ثواب وہ سب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہوا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. پھر دوسری چیز فرماتے ہیں کہ یہ جو تلخی اور شیریں کے ذریعے امتحان ہوتا ہے, اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے ناگواریاں. اچھا, بعض دفعہ اس کے اوپر مشکلات ڈالتا ہے. یعنی ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے بتاتا ہے کہ پہلے ان کا مال چھین لیا, مال چھیننے کے بعد اولاد چھین لی, اولاد چھیننے کے بعد بیماری دے دی. یعنی آزمائشیں دی جا رہی ہیں, ناگواریاں جتنی بھی زندگی میں آ سکتی ہیں, اتنی ناگواریاں اتنی تلخیاں ان کی زندگی میں دی جا رہی ہیں. اس کے مقابلے میں یہ دیکھتا ہے کہ انسان صبر کتنا کرتا ہے, انسان کے اندر کتنی مقاومت ہے, انسان اس کے مقابلے میں کتنا صبر کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ قرآن مجید میں مختلف آیتیں, اس وقت میں نے آیتیں یہاں پہ نہیں لکھی ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, ورنہ اسی آیت میں پورا ٹائم لگ جاتا. کیونکہ اگر آپ آیت الجواد عامری کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں, تسنیم کو, تو انہوں نے تقریباً 100-150 پیج کی جو ہے نا وہ گفتگو خالی اس آیت کے ذیل میں کی ہے. 100 پیج کی جو تقریباً ہے وہ گفتگو اسی آیت کے ذیل میں کرتے گئے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو تو میں میری نہ سکت ہے اتنی بیان کرنے کی, نہ مجھے وہ کراس ریفرنسز یاد ہیں جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں, اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں ان سب کو لکھ سکوں. تو میں صرف خلاصتاً ان نکات کو لکھ کے لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے کے بیان کروں. کہ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ صبر کے ذریعے آزماتا ہے ان تلخیوں کے مقابلے میں. تیسری چیز جو بیان کرتا ہے کہ کبھی خدا دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دیتا ہے. مثلا کبھی کہتا ہے کہ ناگواری کمی اموال یعنی مال کو کم کر لیتا ہے, اور کبھی دنیا میں نعمت دیتا ہے, کبھی شکر کے ذریعے آزماتا ہے. شکر کے ذریعے آزمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ سختیاں آتی ہیں, وہ سختی میں صبر کرتا ہے, اور صبر کے نتیجے میں اس کے پاس ساری نعمتیں دوبارہ آ جاتی ہیں, ساری نعمتیں دوبارہ آ جاتی ہیں. اہل بنی اسرائیل جو یہ تھے مصر تھے, جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سختیاں دی. سختیوں کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ سے کے سامنے صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کے پاس بھیج دیا. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو نعمتیں دے دی, اب ان کو دوبارہ آزماؤں گا, یعنی نعمتیں دے کے آزماؤں گا. یعنی وہ جو شکر کیا تھا اس کے بدلے نعمتیں دی ہیں, اس کے بعد دوبارہ آزماؤں گا. یعنی کوئی بھی چیز دنیا کے اندر آزمائش سے خالی نہیں ہے, چاہے وہ نعمتیں ہوں چاہے وہ سختیاں ہوں. دونوں چیزیں, بعض دفعہ نعمتیں دیتا ہے پھر سختیاں دیتا ہے, بعض دفعہ سختیاں دیتا ہے پھر نعمت دیتا ہے, اور بعض دفعہ سختیاں دینے کے بعد نعمت دیتا ہے اور پھر آزماتا ہے. یعنی آزمائش مسلسل اللہ تعالیٰ کی چلتی چلی جاتی ہے, یعنی کوئی بھی شخص امتحان سے خالی نہیں ہے. ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا امتحان دیے بغیر تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو تمہاری بھول ہے. ہم نے تم سے پچھلی امتوں کے تمام لوگوں کے امتحان لیے, ان کے اوپر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے آندھیاں بھیجی, ان کے مالوں کو ضائع کر دیا, ان کی اولادوں کو قتل کروا دیا, ان کے اوپر جو ہے وہ چیخ کے ذریعے عذاب بھیجا. یعنی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آسانی کی زندگی جو گزار رہے ہو, آج کل سب اچھا لگ رہا ہے, سارے کام اچھے ہو رہے ہیں, تو کیا اس میں آزمائش نہیں ہے؟ نہیں, اس میں بھی آزمائش ہے. اس میں آزمائش کیا ہے کہ اس میں تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم آزمائش کے بعد شکر گزاری کے مرحلے میں پہنچتے ہو تو تم اللہ کے دین کو کتنا زیادہ آگے پھیلاتے ہو. جب تم تمکن حاصل کرتے ہو تو کتنا زیادہ اللہ کے دین کی ترویج کرتے ہو. میں نے ایک جمعے میں اس کے بارے میں بیان بھی کیا تھا کہ جب انسان سختیوں سے نکل کے آتا ہے, مثال کے طور پہ مثلا پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی جگہ پہ وہ رہ رہا تھا, وہاں پہ اس کے پاس سختیاں تھیں, مالی سختیاں ہوں یا کسی اور طرح کی سختیاں ہوں, کسی بھی طرح کی سختیاں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت پرووائڈ کی اور اس کے بعد مال آ گیا, یا وہ کسی اور ملک میں چلا گیا, وہاں پہ جا کے اس کو آرام آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں پہ جا کے تم تمکن حاصل کرو, تمکن جہاں پہ تمہاری بنیاد ہو, جہاں پہ تمہاری اساس پکی ہو جائے, جہاں پہ تم مالی طور پہ اور معاشرتی طور پہ مستحکم ہو جاؤ, تو پہلا کام کیا کرو کہ اللہ کے دین کی ترویج کرو. اور اس دین کی ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہ نماز کو قائم کرو. میں نے جو قبل ایک مجلس پڑھی تھی اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ تمکن حاصل کرنے کے بعد پہلا کام اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد کی تعمیر ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جگہ تعمیر کرو کہ جہاں پہ نماز باجماعت قائم ہو سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے پہلا مرکز کیا ہوتا ہے, وہ مسجد ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے جب مدینہ میں ورود کیا تھا, مدینہ میں داخل ہوئے تھے, تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا انہوں نے, سب سے پہلے انہوں نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے مسجد قباء بنائی, اور پھر جب مدینہ میں آ گئے تو مسجد النبوی کی بنیاد رکھی. تو مسلمانوں کو یہ آئیڈیا رسول کی سیرت سے لینے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تم کسی جگہ میں مستقر ہو جاؤ اور وہاں پہ تمہاری مالی حالات اور تمہاری معاشرتی حالات اچھے ہو جائیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس بات تمہارے رزق پہ اتنی وسعت دے, تو سب سے پہلا کام کیا کرو, تم نماز کو برپا کرو اور نماز کو جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد اللہ کے دین کو پھیلاؤ. تو آج میں جماعت آپ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ 4 گروہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزمائش کرتا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز یہ فرما رہا ہے کہ اس میں جو پہلا گروہ ہوتا ہے نا کہ جو تلخیوں کے مقابلے میں صبر کرتا ہے اور آسائشوں کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس گروہ کے بارے میں جو آیات آئی ہیں، سورہ کہف کے اندر یہ آیت آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلونہم ایہم احسن عملا، کہ انا جعلنا کہ ہم نے قرار دیا اس زمین ما علی الارض جو کوئی زمین میں ہے زینت قرار دیا، یعنی جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، زمین سے مراد یہ سارے پلینٹس، زمین جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ نا کہ سماء والارض جب کہتے ہیں نا کہ اس دنیا کا آسمان جس پہ یہ تارے چمک رہے ہیں تو اس کے نیچے مریخ بھی آ جاتا ہے، عطارد بھی آ جاتا ہے، سارے کے سارے سیارے اس کے اندر آتے ہیں. جب زمین کہتا ہے تو اس سے مراد یہ زمین بھی ہوتی ہے اور تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی جو اس آسمان کے نیچے ہے، جو اس آسمان کے نیچے وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی ہم نے زینت بنائی ہے، جو بھی خوبصورتی کی چیز بنائی ہے، وہ کہا ہے کہ زینت الہا، یہ خوبصورتی کس کے لیے؟ یہ زمین کے لیے خوبصورتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جس کو انسان خوبصورت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ خوبصورتی کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ انسان کے لیے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے مختلف آیات کے اندر کہ انسان کی خوبصورتی اس کا تقویٰ، اس کا وہ علم ہوتا ہے جو اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے. جو بھی چیز ایکسٹرنل انسان کے اوپر ہوتی ہے وہ اس کی خوبصورتی شمار نہیں ہوتی. لباس جسم کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، انگوٹھی اسحاق کی خوبصورتی ہے، یا مختلف چیزیں جو انسان اگر اس زمین پہ تعمیر کرتا ہے گھر کی صورت میں تو وہ اس زمین کی خوبصورتی شمار ہوتی ہے، وہ انسان کی خوبصورتی شمار نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان چیزوں پہ اعتراف نہیں کہ یہ لباس تم نے اچھا پہن لیا تو تم اس پہ اعتراف، یہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے، یہ زمین کی خوبصورتی ہے، تمہارے جسم کی خوبصورتی ہے، یہ تمہاری گشتہ کی خوبصورتی ہے. یعنی جتنی چیزیں ہیں لہا کی زمین استعمال کی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ جتنی بھی زمین میں چیزیں میں نے کی ہیں وہ سب خوبصورتی ہے زمین کے لیے. اور انسان کے لیے خوبصورتی کیا ہے؟ انسان کے لیے خوبصورتی اس کا اخلاق، اس کا وہ علم جو اس کی ذات کا حصہ بن چکا ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے، اور جو اس کے ساتھ قبر میں جائے گا اس کا اسے حساب دیا جائے گا اور اسی خوبصورتی کے بدلے یا اسی بدصورتی کے بدلے اسے عذاب یا ثواب دیا جائے گا. پھر اس کے بعد آگے بہت ساری چیزیں، میں نے ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کرنا. امام علی علیہ السلام کی ایک روایت جو کہ راغب اصفہانی جو ہے وہ اپنے مفراد قرآن کے اندر امام علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. راغب اصفہانی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ راغب اصفہانی کون ہے؟ ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم ہیں. انہوں نے ایک ایسی قرآن مجید کی ڈکشنری لکھی ہے. انہوں نے عربی کی ڈکشنری بہت ساری موجود ہیں، بڑی بڑی ڈکشنریز موجود ہیں. انہوں نے ایک ایسی ڈکشنری لکھی ہے جس میں سے قرآن کے الفاظ کے معنی میں بحث کی گئی ہے. اس میں مختلف آیات روایات اس قرآن کی ذیل میں لے کے آئے. تفسیر نہیں ہے، یہ ڈکشنری ہے، لیکن ایک ایک لفظ پہ انہوں نے ہر لفظ پہ قرآن مجید کے مختلف مثالوں کے ذریعے، قرآنی مثالوں کے ذریعے، تاریخی مثالوں کے ذریعے صرف قرآن کے الفاظ پہ بحث کی ہے. تو یہ امام علی علیہ السلام کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ من غصہ علیہ فی الدنیا، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں راغب اصفہانی کے واسطے سے آگے دروازی آدمی نے اس کو نقل کیا تو میں نقل کر رہا ہوں. میں دیکھ نہیں سکا اس روایت کو کیونکہ مفردات قرآن ابھی ٹائم نہیں تھا کہ میں اتنا دیکھ سکوں، تو میں اس حوالے سے آپ کو یہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ اگر کوئی دنیا میں فراوان نعمت سے نوازا جائے اور اسے نہ معلوم ہو کہ یہ آزمائش کے لیے ہے تو وہ فریب خوردہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمتیں دی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری نعمتیں اس کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، یا اچھا لباس، یا اچھا گھر، یا اچھی اولاد، یا اچھے پڑوسی، یا ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں جو زمین کی زینتیں ہیں، یہ جتنی بھی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اگر وہ نہیں جانتا کہ اس کی آزمائش کے لیے ہے تو وہ فریب خوردہ ہے دنیا کے اندر. جب آخرت میں جائے گا اور جانے کے بعد جب اس سے تمام چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال ہوگا تو وہ کہے گا او مجھے تو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ سے ان چیزوں کا بھی سوال ہوگا. اور وہاں پہ جا کے کیا بولے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں پلٹایا جائے تاکہ میں ان چیزوں کا شکر ادا کر سکوں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. جب کوئی مصیبت ان کے اوپر پڑتی ہے، اصابت آپ کہتے ہیں تیر نے اصابت کی. آپ نے یہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں کبھی ثقیل اردو میں جب مصائب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ تیر اصابت کر گیا علی اصغر کے گلے کے اوپر. یہ اصابت کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نشانے پر بیٹھ جانا، یعنی کسی چیز کا نشانے پر داخل ہو جانا. جو ٹارگیٹ پہ کوئی چیز پہنچ جائے تو کہتے ہیں وہ چیز اصابت کر گئی، یعنی ٹارگیٹ پر کسی چیز کا پہنچ جانا. تو یہاں پہ کہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ،
کہ جب کوئی ٹارگیٹڈ مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے نا، کہ آپ کے اوپر مصیبت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میرے ہی اوپر کیوں آ گئی، تو یہ آزمائش ہوتی ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ کے اوپر سے مصیبت ہے اور تمام آپ کے اطراف کے لوگ خوشحال ہو اور صرف مصیبت آپ کو کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یعنی آپ کے اندرونی حالات کسی کی اس میں نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ کیا صابرین کیا کہتے ہیں کہ اذا اصابت مصیبت، ایسے لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کی کوالٹی بیان ہوتی ہے کہ جب مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں بے شک ہم، یہ انا دو طرح کے ہوتے ہیں قرآن مجید میں، انا آپ دیکھیں دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک انا ہوتا ہے خالی نون ہوتا ہے اس پہ تشدید ہوتی ہے، ایک انا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ الف لگا ہوتا ہے اس پہ تشدید ہوتی ہے. یہ دو انا الگ الگ معنی رکھتے ہیں. انا کے معنی بے شک، اور جب انا الف کے ساتھ آتا ہے تو بے شک ہم، یہ نا نون الف نا، اس کے ساتھ انا نا لگا سکتے ہیں، یہ کمبائن ہو کے عرب اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں انا. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے بے شک ہم. ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا قالوا، تو سب یہ کیا کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ، اللہ کے لیے، یعنی ہمارا تمام وجود جو ہے وہ اللہ کے لیے، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، یہ تمام مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے ہمارے پاس آئی تھی، یہ جو رزق ہم سے لیا گیا یہ اللہ کی طرف سے ہم سے لیا گیا، یہ جو اولاد ہم سے چھن گئی وہ اللہ کے حکم پہ ہم سے چھنی گئی. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں اسی ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. راجعون، اسی کی طرف ہم پلٹائے جائیں گے. یہ آیت بہت جسے کہتے ہیں آئی اوپننگ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکم پہ کہتا ہے کہ جو میرے مصیبت پہ صبر کرنے والے بندے ہوتے ہیں، جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، جو میرے سے مدد طلب کرتے ہیں صبر کے ساتھ، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ چیخن پکار نہیں کرتے کہ جب خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا مر جائے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو اس کی عمر نہیں تھی، اس طرح کے شکوے گلے شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے سنا ہوگا بعض جگہوں پہ کہ لوگ اس طرح کے شکوے گلے شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو یہ جوان تھا، اس کی موت کیوں آ گئی، اے اللہ میرے ہی بیٹے پہ کیسی آفت کیوں آ گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ابراہیم گود میں تھے، دفنانے کے اجازت تھے. تو کسی نے پوچھا کہ رسول خدا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے ان کو فرمایا تھا کہ یہ آنسو اللہ کی رحمت ہے جو اس محبت کی وجہ سے نکلتے ہیں کہ ایک محبت جس سے محبت تھی وہ شخص اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس محبت کا ایک نیچرل احساس ہے جو انسان کی آنکھوں میں امٹ کے اس کے آنسو کی صورت میں باہر آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. لیکن شور و غوغا کرنا اور جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کیا ظلم کر دیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو جوان تھا یہ کتنی عمر میں اس کو جانا تھا، اس کی عمر کتنی تھی. تمہیں یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ ہاں تم آنسو بہاؤ اس کے اوپر، تم اس کے اوپر غم کرو، لیکن ایسی گریہ ازاری اس طرح کی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کفریہ کلمات کہو کہ اللہ تو نے کیوں میرے بیٹے جوان بیٹے کو اٹھا دیا، ابھی تو اس کی عمر نہیں تھی، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں جو معاشرے کے اندر لوگوں میں کی جاتی ہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کی خصوصیت بتائی کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو یہ کام یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ کے لیے تھی، ہم نہ کسی چیز کے لینے کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا میں بٹھا کے رکھ لیں گے کہ یہ چیز ہم سے چلی گئی تو ہم دنیا میں کوئی کام نہیں کریں گے، یا نعمت کی آنے کی وجہ سے ہم بیٹھ جائیں گے اب نعمتیں آ گئی تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ان سب کو پلٹنا ہے. یہ ان کا قول نقل کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ جو یہ کام انجام دیتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں نعمتوں کے ملنے پر اور صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر اللہ ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راسترو ہیں، سچے لوگ ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور راسترو ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں اب زوم کیمرے کا کسی اور طرف ہو گیا. یہ ساری باتیں کرتے کرتے یہ ساری کوالٹیز بیان کر دی، اور کوالٹیز بیان کرنے کے بعد اب یہ واقعہ بیان کر، یہ واقعے کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سننے کی کیا ہے کہ جب رسول خدا کی جسے کہتے ہیں کہ تمام کی تمام فتوحات حاصل کر لی، 7 ہجری آ گئی، اور 7 ہجری کے اندر وہ ہجرت وہ مکے کی طرف جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور راستے میں ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. صلح حدیبیہ وہاں پہ کر کے آتے ہیں. صلح حدیبیہ کرنے کے بعد جب یہ عمرہ قضا کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ عمرہ قضا ہو جاتا ہے نا، عمرہ قضا کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ مومن جب قبلے کے تبدیلی کے وقت ان کو آزمایا گیا، قبلہ بدل کر اب ان کو دوبارہ آزمایا جا رہا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ طواف کرو، صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرو. صفا اور مروہ کون سی دو پہاڑیاں ہیں؟ جو لوگ حج پہ گئے عمرے پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے.
تو صفا پہاڑی کے پیچھے انہوں نے اپنے قوم کو اپنے جانوروں کو چھوڑا اور اسماعیل کو لے کے مروہ پہاڑی کے پیچھے لے گئے اور وہاں پہ جا کے قربان ان کو کرنا چاہا. بعد میں کہتے ہیں کہ اس قربانی کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں اعلان کر دیا تو پھر مینا تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اور مینا میں پھر قربانی کو وہ کرنے لگے, ورنہ مروہ کے پیچھے اصل میں وہ قربانی جو توریت کے روح سے ملتا ہے کہ مروہ پہاڑی کے پیچھے حضرت ابراہیم قربانی کے لیے لے کے گئے تھے. بہرحال تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم اب عمرہ کرو. اب جب عمرہ کرنے جاتے تھے تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ صفا پہ اور مروہ پہ دو بت نصب تھے. ایک نائلہ کا بت نصب تھا ایک پہاڑی کے اوپر اور دوسری جگہ ایک اور بت نصب تھا. اب یہ جاتے تھے اس طرف تو اب کیا ہوتا تھا کہ ادھر بت نصب تھا تو بعض لوگوں نے تو صحیح کر لی, بعض لوگوں نے صحیح نہیں کی. بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے بتایا کہ بھائی یہ تم نے صحیح کیوں نہیں کی. انہوں نے پوچھا رسول خدا نے ان سے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بت نصب تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی بات کو ان کی کنفیوژن کو دور کیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ابھی ان کے قبضے میں تم نے ابھی اس کعبے کے گرد طواف کیا, اس میں بھی بت ہٹائے تو نہیں گئے تھے, اسی بت والے کعبے کے گرد رسول خدا اور ان کے صحابی طواف کر کے آئے تھے, لیکن وہ اندر تھے نظر نہیں آ رہے تھے, یہ وہ سامنے نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے بعض لوگوں نے طواف نہیں کیا, بعض لوگوں نے طواف نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو طواف کرو ان پہاڑیوں میں کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھو. یہ بہت بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو بعد میں ان کا کیا حال ہوا, رسول خدا نے پہلی فرصت میں جب فتح مکہ ہوئی تو ان بتوں کو گرایا سب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر لفظ شعارہ سے نکلا ہے, شعور اسی سے نکلا ہے, شعور یعنی اللہ تعالیٰ یا اسے کہتے ہیں نشانی, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے یا جو بھی جائے تو یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کرے. صحیح آپ کو معلوم ہے کیسے کہتے ہیں, صحیح وہ خاص طریقے کا, یا صحیح کو ہمارے کہتے ہیں کہ چکر, صحیح کے معنی چکر نہیں ہوتے. عربی میں سے کہتے ہیں جب آپ حج پہ جاتے ہو تو کہتے ہیں کہ شوٹ کہتے ہیں ایک طرف جانا اور پھر واپس جب آنا, اس کو دو دفعہ کاؤنٹ کرنا. تو صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہیں لگایا جاتا بلکہ صحیح کی جاتی. صحیح یعنی ایک طرف جانا, جب ایک صفا سے مروہ پہ جاتا ہے تو ایک چکر ہو, اسے چکر نہیں کہتے, اس نے ایک شاٹ ادا کر لیا. یا جب مروہ سے صفا کی طرف آتا ہے تو کہتے ہیں دوسرا شاٹ اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو بھی صفا اور حج اور عمرے کا ارادہ کرے تو وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کرے, یعنی چکر میں دوبارہ چکر کہہ رہا ہوں, اردو میں مجھے لفظ نہیں مل رہا اس کے لیے کوئی, یعنی صحیح کرے یعنی جائے اور آئے. ٹھیک ہے, تو وہ جو طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے آنا جانا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ یکتمون جنہوں نے جو چھپاتے ہیں, فعل مضارع ہے. بات کس سے ہو رہی ہے اس وقت, مدینہ میں موجود مسلمانوں کے سامنے اور یہودیوں کے سامنے بات ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع استعمال کیا ہے. فعل مضارع کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انگلش میں پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس کہتے ہیں اور فیوچر ٹینس کہتے ہیں. یہ تین زبانیں انگلش میں ہم بیان کرتے ہیں. پاسٹ ٹینس جو ماضی میں بیان ہو, پریزنٹ ٹینس جو حال میں ہو, فیوچر ٹینس جو مستقبل میں ہو. لیکن عربی زبان میں ہوتا کیا ہے کہ پاسٹ ٹینس ماضی کے لیے, لیکن جسے فعل مضارع کہتے ہیں یہ مستقبل اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرے گا. یفعلون جب کہا جاتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کریں گے. جہاں پہ فعل مضارع آئے یعنی تو اس میں کیا ہوتا ہے, مستقبل کے معنی بھی ہوتے ہیں اور حال کے معنی بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مخاطبین کون ہیں, یہودی اور مسلمان اور کفار, سارے کے سارے مخاطبین ہیں. لیکن فعل مضارع استعمال کر کے اللہ نے کہا کہ جو یہ آیت پڑھ رہا ہے وہ بھی مخاطب ہے, وہ بھی مخاطب ہے. آگے بات میں بیان کریے, اس کو غور سنیے گا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا جو کوئی نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, من البینات روشنائی یعنی کھلی ہوئی نشانیاں جو بیان کی ہیں, والہدی اور ہدایت کو جو بیان کیا ہے, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون, جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں اس حال میں کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے کہ یہودی جو علماء تھے ان کا کام کیا تھا, وہ کام یہ کرتے تھے
کہ اپنی کتابوں میں جو باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوئی ان کو چھپا لیتے تھے، اور مومن ان کے جو یہودی یا عیسائی ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ بھائی یہی رسول کے بارے میں تو اطلاع دی گئی تھی تو تم کیوں نہیں مانتے اس کو؟ کہتے نہیں وہ یہ رسول نہیں تھا، اس کی کچھ اور نشانیاں تھیں، وہ خصوصیت اور بنی اسحاق میں سے ہوگا، تو باتوں کو گھما دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے یہ حکم ہے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس میں وہ باتیں جو اس کے اندر بیان ہوئی ہیں ان کو کھل کے نہیں بتاتے، اور اس وجہ سے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے نہیں یہ تو مولانا نے کیسی بات کر دی، یہ تو فلاں عالم نے کیا بات کر دی، یہ تو فلاں کی تعریف کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جس کی تعریف بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جن کی ہم تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی زبان میں لقمت پیدا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جو قرآن کا ترجمہ اس سے کہا ہے، جس کے قرآن کو پڑھ کے سمجھے، اللہ تعالیٰ نے رسول ان کے ساتھیوں کی بے انتہا تعریف کی ہے، بعض ساتھیوں کی جو اپنے ٹریک پہ چلتے رہے اس قید کے ساتھ کہ جو اپنے ٹریک پہ چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر، اپنے رسول کے اصحاب کی بہت تعریف کی ہے، لیکن ہمیں اپنی زبانوں پہ بلاتے ہوئے ذرا سی اشتہار ہوتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا نعوذ باللہ ہم اس کو رسول کے مقابل لے کے آ رہے ہیں یا اہل بیت کے مقابل لے کے آ رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل بیت کی تعریف کی ہے وہ ایک الگ ہی شان بیان کی ہے، جہاں اصحاب کی تعریف کی ہے وہ ایک الگ طریقے سے بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے اندر بیان کی ہوئی چیزوں کو بیان نہیں کرتے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سی چیز شرک میں شامل ہو رہی ہے اس کو بیان نہیں کرتے، اور جو چیز شرک ہوتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اس کے خلاف لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چھپاتے ہیں آپ کو، کیونکہ لوگوں کی پسند کے مطابق باتوں کو بیان کرتے ہیں، ایسی باتوں کو قرآن مجید سے نکالتے ہیں کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں۔ اور جو عذاب کی آیات ہوتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں جو آخرت کے بارے میں بیان کری ہوتی ہیں۔ آخرت میں تمہیں ایک ایک چیز کا احساس دینا ہوگا، آخرت کے اندر تمہیں جب تم سے سوال کیا جائے گا، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، صرف اللہ کی آواز وہاں پہ آئے گی، اور کوئی اس کے سامنے جو ہے وہ یارہ نہیں رکھتا ہوگا اس بات کا کہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے، نہ کوئی شفیع شفاعت کر سکے گا، نہ کسی کی شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر کی جائے گی۔ تو وہاں پہ کہیں گے کاش حسرت، قرآن مجید کو اس منظر کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ کہیں کاش اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے اوپر تو لعنت یہاں پہ لعنت کر رہا ہے، ان لوگوں کو ہم ان کو بلاتے جو ہمیں ان کاموں کی طرف بلاتے تھے، شرک کی طرف بلاتے تھے، اس منافقت کی طرف بلاتے تھے، ہم ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ تو جب وہ برات کا اظہار کریں گے تو وہ لوگ بھی وہاں پہ کہہ دیں گے کہ ہم بھی تم سے بنیں گے، ہم نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں کھینچا ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ہے، تم نے مان لیا، تمہاری اپنی عقل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، تمہیں خلق دی ہے، قرآن مجید تمہارے سامنے ہے، کیوں تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تم شرک کے راستے پہ جاتے ہو؟ تو یہ سارے بزرگان ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، وہ سارے پیر ہو، فقیر ہو، وہ بت، وہ جتنے بھی انہوں نے اپنے لیے بنائے ہوئے تھے، وہ سب برات کا اعلان کر دیں گے۔ وہ شیاطین جو ان کے اوپر جو ان سے کہا کرتے تھے کہ میری گردن پہ بس، آپ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں نا، سنا ہوا آپ نے کہ بس آپ اس بات کو مان لیجیے میری گردن پہ، قیامت کے دن میں اس کا حساب دوں گا، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا۔ کہ وہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کے اوپر اتنا بوجھ ہوگا کہ اس کے اوپر دوسرے کا بوجھ اٹھانے کی قوت نہیں ہوگی، اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، تو وہاں پہ وہ برات کا اعلان کر دیں گے۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج تاکہ ہم اس دنیا میں ان سے اسی طرح برات کا اعلان کریں جس طرح یہ قیامت کے دن برات کا اعلان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس وقت کہ میں نے تمہارے سامنے شارٹ الفاظ میں، واضح الفاظ میں، بند الفاظ میں، کھلے الفاظ میں، نبی کے ذریعے کتابوں میں، انجیل میں، توریت میں، سب جگہ بتا دیا تھا کہ یہ کام کرو گے، ان لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، ان لوگوں کو خدا کا شریک ٹھہراؤ گے تو قیامت کے دن میرے عذاب کا سامنا ہوگا اور تم ہوگے، اور قیامت کی آگ ہوگی اور تم ہوگے، اس دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ حسرت کر کے رہ جائیں گے۔ یہ مکالمہ دوزخیوں کا قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ جو لوگ آیات کو اور ہدایت کو قرآن مجید کی چھپاتے ہیں اور سچ بات لوگوں کو بیان نہیں کرتے لوگوں کے درمیان، اولئک یلعنہم، وہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اور کون لوگ لعنت کرتے ہیں؟ اور ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ یہ ملائکہ ہیں، اور جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ لعنت کرنے والوں کا ذکر ہے، کون لعنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا بیان کیا ہے؟ یلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے۔ لعنت اصل میں ہوتا کیا ہے؟ لعنت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ لعنت کیسے کہتے ہیں؟ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت ایک دعا ہے۔ قرآن مجید یا عربی زبان میں لعنت کہتے ہیں دعا کو۔ اس دعا میں کیا مانا جاتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا، یعنی ہم کہتے ہیں کسی پہ لعنت ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ زیادہ عقیدہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں لعن اللہ فلاں، تو اے اللہ فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ٹھیک ہے۔
یا قیامت میں بھی اس کو اپنی لعنت کے زیر سایہ رکھ، یعنی قیامت میں بھی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کیونکہ بعض لوگوں پہ اللہ کی رحمت قیامت کے دن آ جائے گی. اس دنیا میں لوگوں کی طرف سے لعنت کے مستحق ہوئے، لیکن اللہ کی رحمت قیامت میں ملے گی ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں جو دین کو چھپاتے ہیں، جو کتاب کو چھپاتے ہیں، اور لعنت اللہ کی لعنت بھی ان کے اوپر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. لیکن اگر کوئی اس دنیا کے اندر یہ کام کر چکا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، اپنی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو شرکیہ جسے کہتے ہیں عقائد کی طرف راغب کر چکا ہے، اپنی جسے کہتے ہیں محفلوں کے اندر بت پرستی پہ لوگوں کو راغب کر چکا ہے، تو اگر وہ توبہ کر لے، اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، وہ شخص یہ جو کام کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن توبہ کا طریقہ ہوتا ہے. ایک گناہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا، آپ نے چھپ کر خدا کا خاصہ مثلا روزہ توڑ لیا، چھپ کر آپ نے ایسا کام کر لیا جو اللہ کو پتا اور آپ کو پتا ہے، تو ایسا گناہ تو اللہ تعالیٰ سے چھپ کر توبہ کرنے سے بخشا جائے گا. لیکن وہ گناہ جو آپ نے علنی کیا، علنی سے مراد کہ اللہ کے لیے گمراہی پیدا کرنے کے لیے کیا کہ اللہ کے بارے میں لوگ گمراہ ہو جائیں، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ اسی طرح ممبر پہ جائیں، اسی طرح محفلوں میں جا کے جس طرح پہلے بولا کرتے تھے، اور کہیں یہ بات کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے غلط بیانی کی تھی، میری وجہ سے اگر کسی کا عقیدہ خراب ہوا، میری وجہ سے اگر کسی کا دین تباہ ہوا، تو میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے بھی، اور آپ کے سامنے ہی معافی مانگتا ہوں. میں اپنی باتوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یعنی اپنی ان باتوں سے برات کا اعلان علنی کرنا پڑے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی. جب وہ توبہ کر لے گا اس طرح کی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین تابوا واصلحوا، اور پھر اس کے بعد اصلاح کرے، یعنی تابو کے بعد اصلاح کا لفظ ہے کہ وہ سارے بگاڑ جو اس نے پیدا کیے اس کو صحیح کر دے، دوبارہ اصلاح کر دے. تو فاولئک اتوب علیہم، تو پھر میں ان کی طرف توبہ کرتا ہوں. اب دو چیزیں آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ایک لفظ آتا ہے لفظ تابا، تے الف بے، تابا کہتے ہیں پلٹنے کو. جب یہ آتا ہے کہ الہ کے ساتھ آتا ہے نا، الف لام یہ الہ کے ساتھ آتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹنا ہوتا ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ آتا ہے. توبو علیہ، اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ کس لیے پلٹتا ہے؟ کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو اس سے پلٹ گئی تھی، اس سے دور ہو گئی تھی، تو اللہ اپنی رحمت کو دوبارہ اس کی طرف پلٹا دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کے اوپر توبہ کروں گا، یعنی ان کی طرف اپنی رحمت کو پلٹا دوں گا، ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں. یہ جو بعض لوگ بہت زیادہ ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو یہ گناہ کر دیا، تم تو پکے جہنم میں، یہ لفظ میں نے بہت سنا ہے پاکستان کے اندر، امریکہ میں بھی سننے کو ملتا ہے، وہ فلاں تو پکا جہنمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ ہمارے عقائد پہ کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ہماری نماز کی طرح نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وہ ہماری چیز کو اچھا نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے معیار جو بنایا تھا اس سے ہٹ کے جتنے معیارات آپ نے بنائے ہوئے ہیں، جو آپ نے اپنے بزرگ بنائے ہوئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بزرگوں کو مانیں تو آپ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سے کہتے ہیں بخشے ہوئے ہیں اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے صریحاً خلاف ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنے دین کے ساتھ بہت زیادہ کانفلکٹ نظر آئے گا. تو کوشش کریں کہ قرآن کو خالی ذہن ہو کے پڑھیں اور پہلے اللہ کی بات کو سمجھیں اور پھر اپنے عقیدے کو اپنی سنی ہوئی بات کو قرآن مجید پہ پرکھیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جب کانفلکٹ نظر آئے تو علماء سے رجوع کریں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ سمجھیں، بتائیں کہ ہم صحیح ہیں یا قرآن صحیح ہے یا ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. اس طرح کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ اتنا زیادہ معاشرے کے اندر کفر و گمراہی اور فتنے پھیل چکے ہیں کہ کوئی بھی اپنے دین پہ سالم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہدایت اللہ کے دین سے یا رسول کی اس سنت سے جو رسول خدا نے ہمارے درمیان چھوڑی تھی اس سے لے رہا ہے. اسی میں ایک آیت ہے نا سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 61، جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ پیچھے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، تم کوئی بھی ہو، ہاں اس میں بیان کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا معیار بیان کیا، کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو اللہ کی نزدیک ہو، ورنہ اللہ تمہیں سے کوئی تمہاری رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں بلا دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. اب وہ لوگ جنہوں نے گمراہی پھیلا دی تھی، ٹھیک ہے، ٹائم مجھے بتا دیں کتنے بجے جو ہے وہ چھٹی دینی ہے؟ 46 پہ ہے، 46 پہ ہے. تو بس میں بس 3 آیتیں کرنا، بس یہ ختم کرتا ہوں، اس کو یہ کمپلیٹ کر دو، جلدی جلدی کر دو، پھیلا نہیں رہا اس کو. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں کیٹیگریز بیان کر دی گئی ہیں. ایک کیٹیگری وہ جو بگاڑ پیدا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو بگاڑ پیدا کرنے کے بعد مر جاتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں ان کو توفیق توبہ نہیں ملتی، کیونکہ جو اس فیلڈ میں آگے چلا جاتا ہے، جو لوگوں میں شرک پھیلانے میں اور لوگوں میں منافقت پھیلانے میں اور لوگوں میں برائیاں پھیلانے میں بڑھ جاتا ہے،
تو آخر میں خود اس کا نفس اس کو روک دیتا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمائے ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, وماتوا, اور مر گئے. کفرو کے معنی ہمیشہ یاد رکھیں, کفرو جو ہے وہ ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے. کفار یعنی وہ چیز جو حق کو ڈھانپ دیتے ہیں. کافر کہتے ہیں, کسان کو کافر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. 9-10 معنی ہے اس کے. کسان کو کافر کہتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ بیج کو چھپا دیتا ہے مٹی کے اندر. کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے دین کی اصطلاح کے اندر کیونکہ وہ دین حق کو چھپا کر دین باطل کو اس کے اوپر لے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے, جو کافر تھے, حالانکہ یہ مسلمان لوگ تھے, لوگوں کو بھڑکاتے تھے, مسلمان تھے نا, وہ سارے یہودی مسلمان تھے, انہوں نے اپنے نام خود یہودی رکھا تھا, اصل میں تو مسلمان تھے, لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی, یہ مر گئے. بہت کفار اور انکار کرتے رہے. اولئک علیہم اللعنۃ, وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. اور کس کی لعنت ہے؟ والملائکۃ, اور لوگوں کی لعنت ہے. والناس اجمعین, اور تمام کے تمام لوگ کی لعنت ہے. اب وہ جو بتایا تھا کہ لائنین, کہ ان پر لعنت کرتے ہیں, لعنت کرنے والے, ان لعنت کرنے والوں کا بیان آگے کون کون لوگ شامل ہیں اس میں. اللہ شامل ہے لعنت کرنے والوں میں, ملائکہ شامل ہے, اور تمام کے تمام لوگ جو اللہ کے راستے میں ہیں وہ سب کے سب ان پہ لعنت کرتے ہیں. جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ سب کے سب ان پہ لعنت کرتے ہیں. کن لوگوں پہ؟ جنہوں نے بگاڑ پیدا کیا اور اپنی توبہ کیے بغیر مر گئے, اصلاح کیے بغیر مر گئے. خالدین فیہا, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا. مسلمان کی وجہ سے اگر کوئی کہے کہ میں جو ہے وہ اپنا نام احمد علی یا علی حسین رکھنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا سارے کے سارے, یہ بگاڑ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے کہ یہ جنت, یہ اس لعنت میں خالدین فیہا, یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی رحمت سے دوری ان کی ہمیشہ قائم رہے گی. لا یخفف عنہم العذاب, اور ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا, یعنی جو عذاب ان کے اوپر ہوگا وہ ان سے کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون, اور نہ انہیں دوسری مہلت دی جائے گی. ینظرون یعنی ان کو مہلت کا چانس نہیں ملے گا دوبارہ, ان کے اوپر کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ یہ وہاں پہ اپنی کوتاہیوں کا جبران کر سکیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات دوبارہ بیان کر دی. ساری باتیں گھوم گھام کے کس چیز میں آتی ہیں؟ ساری باتیں قرآن مجید کا پورا خلاصہ لے لینا تو پورا خلاصہ کس چیز میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا عہد لیا تھا؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ شرک نہ کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اور یہاں پہ پھر دوبارہ یہ تمام باتیں بیان کرنے کی بات کہہ رہا ہے الہکم, تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. رحمان اور رحیم کا میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم شروع کریں گے تو 163 کو تھوڑا سا دوبارہ سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ محمد کا ہماری اس قلیل سی بات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ قرآن مجید کے اندر جو تو نے ہدایات اور بینات رکھی ہیں ان بینات کو واضح طور پہ سمجھنے کی اور ہدایت پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ماہ رمضان کے اندر, رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں ان برکتوں اور ان رحمتوں کو نازل کر جو تیری طرف سے نازل ہوئی ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں قرآن سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مہینے میں ہمیں شدت اور جدت کے ساتھ اس طرف نازل رکھ کہ ہم تیری نیکیوں کو اور تیرے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرما. اے اللہ اس مہینے میں ہم تیرے مہمان ہیں. اے اللہ ہر کوئی اپنے مہمان کی عزت رکھتا ہے. اے اللہ ہماری عزت رکھ اور ہمارے گناہوں کو اور ان عیبوں کو چھپا جو ہم نے جو مخفی طریقے سے جو تیرے سامنے انجام دیے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا کے خصوصاً اہل خانہ کے مرحومین پہ اپنی رحمت سے منظور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما. ہمیں ان کے ارمان و انصار میں شامل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.